بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فضائل حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار حضرت جبرائیل کے ہمراہ جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبرائیل نے حضور نبی کریم سے عرض کیا کہ اگر میں یہاں سے بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ براق بھی اس مقام پر پہنچ کر ٹھہر گیا اور حضور نبی کریم کو رف رف کی سواری پیش کی گئی، جو کہ ایک مقام پر آ کر رک گئی، کیونکہ اس کی پرواز کی انتہا بھی یہاں تک تھی، اس سے آگے عالم لاہوت تھا۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو معشوقی صورت میں پیش کیا گیا اور آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کی گردن پر پاؤں رکھا، سواری کی۔ جب آپ کو مقام کرب و کوسین پر پہنچایا گیا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی روح ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ولی کامل ہوں گے۔ حضور نبی کریم نے یہ سننے کے بعد فرمایا، جس طرح میرا قدم عبد القادر کی گردن پر ہے، اسی طرح اس کا قدم تمام اولیاء اللہ پر ہوگا۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گردن مبارک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان موجود تھا۔ گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا۔ حضرت ابو نضر بن عمر بغدادی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے ایک مرتبہ بذریعہ عمل جنات کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم نے آنے میں دیر کیوں لگائی؟ جنات کہنے لگے کہ ہم جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں موجود ہوں، آپ ہمیں اس وقت طلب نہ کیا کریں۔ میرے والد نے ان سے دریافت کیا، کیا تم بھی ان کی محفل میں شامل ہوتے ہو؟ جنات نے کہا، بے شک ہم انسانوں کی نسبت کثیر تعداد میں ان کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور ہماری ایک کثیر جماعت نے ان کے حق پر توبہ کی ہے۔ حضرت حافظ زین الدین اپنی کتاب طبقات میں بیان کرتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ الوقت تھے، آپ اہل طریقت کے امام مشائخ کے بادشاہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے آپ کی ذات سے بہت تقویت حاصل کی اور اہل بدعت نے ہمیشہ ذلت اٹھائی۔ امام ربانی قطب ربانی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، میرے مرشد پاک حضرت خواجہ باقی اللہ فرمایا کرتے تھے، حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ لوح محفوظ پر کسی کو تبدیلی کا حق نہیں ہے، مگر مجھے یہ حق دیا گیا ہے، واللہ عالم، اگر میں چاہوں تو اس میں بھی تصرف کروں۔ میں اس بات پر نہایت حیران ہوتا، پھر اللہ عز و جل نے میرے قلب میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی حقیقت اجاگر کی کہ ایک لوح وہ ہے جو فرشتوں پر ظاہر کی گئی اور ایک لوح وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں تبدیلی کی صورت رکھتی ہے۔ حضرت علامہ فقیر محمد جاوید قادری فرماتے ہیں، سید غوث اعظم کی شان و مراتب کسی دوسرے ولی کو حاصل نہیں ہیں، جس طرح حضور نبی کریم جیسی شان کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم روزانہ 5000 طالبین کو معرفت و مشاہدے میں اور روحانیت اللہ میں غرق کرتے ہیں اور انہیں مجلس محمدی میں داخلے کا شرف عطا کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں قیامت تک اس بات کا ضامن ہوں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا فرمان ہے، اگر میرا کوئی مرید مغرب میں ہو اس کا ستر کھل جائے تو میں مشرق میں ہوتے ہوئے اس کی ستر پوشی فرماؤں گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی
فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نہ صرف مقام قطبیت و غوثیت کے مالک تھے بلکہ وہ ان سے بھی بالا تر تھے، اور آپ کو ہر شے پر ما سوائے اللہ کے تصرف حاصل تھا، اور آپ کے مقامات بلا شبہ ہر ولی سے بالا تر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے حضور غوث اعظم کو وہ قوت عطا فرمائی جو ہر دور و نزدیک کے لیے یکساں تھی۔ آپ اپنے معاصرین اور بعد میں آنے والے تمام اولیاء عظام کے لیے حصول ولایت اور وصول فیض کا ذریعہ ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شب خواب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی۔ آپ نے اپنی داہنی چھاتی سے مجھے دودھ پلایا، پھر میں اپنی بائنی چھاتی سے مجھے دودھ پلایا۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے عائشہ یہ ہمارا حقیقی فرزند ہے، واللہ اعلم۔ حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے موت آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، کیوں نہ ہو، تمہارے مرشد عبد القادر ہیں۔ میں نے 3 مرتبہ حضور نبی کی خدمت میں یہی درخواست پیش کی، آپ نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ میں نے یہ خواب صبح اپنے والد سے بیان کیا اور پھر ہم حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ غوث اعظم واز فرما رہے تھے، آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا جس کے رہنما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جس کا پیر عبد القادر ہو، اسے بزرگی کیوں کر عطا نہیں ہوگی۔ یہ فرما کر آپ نے کاغذ و قلم منگوایا اور ہم دونوں باپ بیٹا کے لیے سند خلافت تحریر فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے مجھے ایک صحیفہ دیا گیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدین کے نام درج تھے۔ میں نے اللہ سے فرمایا کہ ان کی بابت دریافت کیا تو ندائے غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے سب کو بخش دیا۔ میں نے اس فرمان کے بعد دوزخ کے داروغہ سے پوچھا کیا میرے کسی مرید کا نام تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک بارگاہ الہی میں پیش نہیں ہوں گا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں، اور میں قیامت تک اپنے مریدوں کی دستگیری فرماؤں گا۔ کشتیاں ڈوبی ہوئی آپ نے تیرائی ہیں، میری امداد بھی فرمائیے یا غوث اعظم۔ آپ کا طالب دیدار ہوں غوث الثقلین، روح زیبا مجھے بھی دکھائیے یا غوث اعظم۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صلہ رحمی کا ایک واقعہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرزند حضرت سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ سفر حج پر تشریف لے گئے۔ خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی تھی، آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ راستہ میں موضع حلت نزد بغداد پہنچے تو آپ نے خدام کو حکم فرمایا کہ اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی اور انہیں ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ کے خدام بھی ہمراہ تھے۔ آپ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے جنہیں آپ نے ان بوڑھے میاں بیوی ان کی بیٹی کو دے دیا تاکہ وہ نادار آپ کی برکت سے مالا مال ہو سکیں۔ حضرت ابن انجار بغدادی کا بیان ہے حضرت عبداللہ بن حسین نے میری جانب خط لکھا جس میں انہوں نے تحریر فرمایا حضور سیدنا غوث اعظم فرمایا کرتے تھے جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا میں اسے گود میں اٹھا کر کہتا یہ مشیت خداوندی ہے، بس جب کوئی بچہ مرتا تو مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں نے ابتدا ہی میں اپنی حجت کو باہر نکال دیا تھا۔ آپ کے کئی بچے آپ کے وعظ کے دوران فوت ہوئے مگر آپ نے وعظ کے فارغ ہونے کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے مصلی کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مصلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے۔ خلیفہ وقت نے آپ کی خدمت میں خلت فاخرہ بھیجی۔ آپ نے خدام کو حکم دیا کہ اسے ابو الفتح چکی والے کو دے دے۔
آپ کے خادم حضرت شیخ عبد اللطیف بن شیخ ابی نجات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے ذمہ کچھ قرض واجب الادا ہو گیا۔ اسی دوران ایک شخص آیا جس نے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص بغیر کسی اجازت کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا۔ پھر اس نے کچھ سونا نکالا، آپ کو دے کر غائب ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اس سونے کو قرض خواہوں میں تقسیم فرما دو۔ میں نے آپ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ صراف قدر تھا۔ صراف قدر اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء اللہ کی مدد کیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن فتح بردی جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم مجھے ہمیشہ محمد طویل کہتے تھے، جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم طویل العمر طویل الاسفار ہو گئے۔ چنانچہ شیخ ابو عبداللہ محمد نے طویل عمر پائی اور 137 برس کی عمر میں اس جہان سے کوچ فرمایا۔ آپ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر بھی کیا، یہاں تک کہ آپ کوہ کاف تک بھی گئے تھے۔ حضرت ابو المعالی احمد بن مظفر بن یوسف بغدادی حنبلی ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض فرمایا کہ میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے، اس کا بخار کسی بھی لمحے نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا تم گھر جا کر اس کے کان میں کہو، اے ام ملدم، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر حلہ میں چلی جا۔ چنانچہ حضرت ابو المعالی احمد نے ایسا ہی کیا، ان کا بیٹا تندرست ہو گیا، اس کے بعد اسے کبھی بخار نہیں ہوا۔ حضرت ابو محمد رجب بن ابی منصور داری بیان فرماتے ہیں حضور شیخ ابو الحسن علی قریشی نے انہیں بتایا کہ میں اور حضرت علی بن ابی نصر حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں موجود تھے۔ ایک بغدادی تاجر حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا یا سیدی، آپ کے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعوت کو قبول کرو، پس میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے آئیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے قدر توقف کے بعد اس کی دعوت کو قبول فرما لیا اور پھر آپ خچر پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی نے دائیں رکاب کو تھام لیا، آپ نے بائیں رکاب کو تھام لیا۔ جب ہم اس تاجر کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد شریف کے تمام نامور علماء مشائخ جمع تھے۔ اس تاجر نے ایک دسترخوان بچھا رکھا تھا جس پر مختلف انواع کے کھانے موجود تھے۔ اسی دوران ایک مٹکا لایا گیا جسے کچھ لوگوں نے مل کر اٹھا رکھا تھا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا اور آپ سر جھکائے بیٹھے رہے، کسی بھی ایک کھانے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی نماز کے لیے جانے دیا۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حکم دیا اس مٹکے کو کھول دو۔ چنانچہ اس مٹکے کو کھولا گیا، اس میں سے اس تاجر کا ایک اندھا مفلوج لڑکا برآمد ہوا۔ آپ نے اس لڑکے کو حکم دیا اللہ کے حکم سے تندرست ہو جا۔ حضور غوث اعظم کا فرمانا تھا لڑکا تندرست ہو گیا، ایسے دوڑنے لگا، بیماری نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین میں شور برپا ہو گیا۔ آپ لوگوں کی اس بے خبری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ میں نے حضرت شیخ ابو سعید کیلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا مادرزاد اندھوں کوڑھیوں کو تندرست فرما دیتے ہیں اور مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیتے ہیں، واللہ عالم۔ میں ایک مرتبہ آپ کی مسجد میں موجود تھا اور اسی دوران رافضیوں کا ایک گروہ 2 ٹوکرے لایا جو بند تھے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی مسند سے نیچے تشریف لائے، ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اسے کھولا۔ ٹوکرے کو کھولا گیا، اس میں بیمار لڑکا موجود تھا۔ اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ٹھیک ہو جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، لڑکا دوڑنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اس میں ایک تندرست لڑکا موجود ہے۔ اس کو کھولا گیا، اس میں تندرست لڑکا برآمد ہوا۔ رافضیوں نے جب آپ کی یہ کرامت دیکھی تو معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت شیخ محمد بن خضر فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے سنا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا حضرت شیخ احمد رفاعی کی زیارت کرنی چاہیے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا اے خضر، میں تمہیں شیخ احمد رفاعی کی زیارت کروا دیتا ہوں۔ پھر جب میں نے حضور کے حکم پر ان کی آستین کی جانب دیکھا تو مجھے
وہ نظر آئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے خضر، جو شخص شہنشاہ اولیاء ہیں تم ان کی زیارت کرنے کے بعد میری زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو، جبکہ میں بھی ان کی رعایا میں سے ہوں؟ یہ فرما کر حضرت شیخ احمد رفاعی میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے رخصتی کی اجازت لی اور واپسی پر حضرت شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے وہی شکل و صورت دیکھی جو میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کے آستین میں دیکھی تھی۔ حضرت شیخ احمد رفاعی نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے خضر، کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں تھی؟ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں، ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا، فاقہ سے تھا، میرے اہل و عیال کئی روز سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اے جونی، بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو نہیں جانتے تھے، ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم کچھ چاول خریدے، انہیں پکایا۔ ہم نے ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے، نہ ہی کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور کی غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کچھ کلام فرما رہے تھے، ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا، فرمانے لگے، حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے ہیں، ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے، پکا کر کھایا، لیکن نہ وہ سیر ہوئے نہ ہی ان کو لطف آیا۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم الانصاری فرماتے ہیں، ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہم حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب ہمارے دلوں میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادمین کو حکم دیا، جاؤ حلوہ شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی، حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے تھے۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض فرمانے لگے، حضور، میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی اس اونٹنی کو پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے نزدیک نہیں آ سکی۔ حضرت ابو حامد الحرانی فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا مصلی آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حامد، تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخوانوں پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص بنا کر ناظم اوقاف مقرر فرما دیا۔ حضرت شیخ ابو مظفر اسماعیل سے منقول ہے، ایک مرتبہ شیخ علی ہیتی بیمار ہو گئے، حضور سیدنا غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ان کے نزدیک کھجور کے درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے، ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو فرمایا، حلیہ 2 مبارک رکعت شیخ نماز عبد ادا فرمائی۔ القادر کچھ دن جیلانی گزرنے کے رحمۃ بعد اللہ ان علیہ۔ درختوں پر پھل لگ گئے حضرت شیخ اور عبد وہ دوبارہ القادر سے جیلانی رحمۃ اللہ سرسبز و علیہ۔ شاداب ہو گئے۔ موقف الدین حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ حضرت شیخ ابو محمد احمد سے منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا جسم مبارک دبلا تھا، قد مبارک درمیانہ قد، گندمی رنگ، سینہ کشادہ، داڑھی مبارک گنجان، چوڑی، ابرو باریک ملے ہوئے۔ آپ جس وقت کلام فرماتے آپ کی آواز تمام محفل میں گونجتی، آپ کی آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی۔
آپ جس شخص کی جانب توجہ فرماتے اس کی کائنات بدل جاتی۔ آپ کا جسم مبارک نہایت ہی نظیف تھا، اور حضرت علامہ یوسف نبہانی سے منقول ہے کہ میں ایک طویل عرصہ تک حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں رہا، لیکن میں نے کبھی آپ کے منہ مبارک سے بلغم نکلتے نہیں دیکھی، نہ ہی کبھی آپ کے جسم مبارک پر مکھی دیکھی۔ حضرت ابو عبداللہ محمد فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کا پسینہ مبارک خوشبودار تھا۔ سیدنا غوث اعظم کا لباس نہایت سادہ صاف تھا، آپ کوئی بھی کام خلاف شریعت نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابو عبداللہ بغدادی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رقیق القلب، شیریں زبان، رحم دل، سخی، مہمان نواز، بامروت اور دیگر تمام اخلاقی عادات کے منبع تھے۔ آپ کی ذات بابرکات مجمع البرکات تھی، آپ تمام اوصاف حمیدہ سے میزن تھے۔ حضرت شیخ عبداللہ جبائی کا قول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کبھی پیسہ نہیں ٹھہرتا تھا، اگر صبح کے وقت آپ کے پاس 1000 دینار آ جاتے تو شام تک وہ محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے جاتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرزند حضرت سیدنا عبدالرزاق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سفر حج پر تشریف لے گئے، خادمین کی کثیر جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ راستہ میں موضع حلہ بغداد پہنچے، آپ نے خدام کو حکم دیا، اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی، انہیں ایک بوڑھے محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کو جب اطلاع دی گئی، آپ اس گھر تشریف لے گئے، آپ کے خدام ہمراہ تھے۔ آپ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے، جنہیں آپ نے ان بوڑھے میاں بیوی ان کی بیٹی کو دے دیا، اور وہ آپ کی اس برکت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت شیخ موقف الدین فرماتے ہیں، جب میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اپنے مدرسے میں ٹھہرایا، ہمارے پاس تشریف لائے اور چراغ روشن کیے اور اپنے گھر سے کھانا لا کر ہمیں کھلایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی، خود کو دنیاوی غلاظتوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 سال کی عمر میں شادی کی۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا، جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی، میں نے نکاح کر لیا۔ آپ سراپا تسلیم و رضا تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرتی تھی، ساری رات آپ مراقبہ مشاہدہ میں گم رہتے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ سجدہ کو دراز کرتے، بیٹھ کر مراقبہ فرماتے، اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا، کئی مرتبہ آپ ان نورانی شعاؤں میں غائب ہی ہو جاتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہفتہ میں 3 دن واز فرماتے، روزانہ صبح قرآن مجید، تفسیر، حدیث کا درس دیتے تھے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، مختلف فقہی مسائل بیان فرماتے جن کا آپ شافی جواب دیتے۔ آپ کی محفل میں غریب اور امیر کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ نماز مغرب کے بعد اپنے گھر والوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے، اکثر و بیشتر روزہ رکھتے تھے، عشاء کے بعد گھر میں ہی موجود رہتے، شب بیداری کرتے تھے۔ حضور شیخ عبداللہ حسین ابی الفضل فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کے ہمراہ بعض دہکائی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے، جائز طریقہ سے پالتے تھے، پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے، آپ کے لیے ہر روز 4 یا 5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس لے کر آتے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے، جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن حنجار بغدادی کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن حسین نے خط لکھا جس میں انہوں نے تحریر فرمایا، حضور سیدنا غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے گود میں اٹھا کر کہتا، یہ مشیت خداوندی ہے، پس جب کوئی بچہ مر جاتا تو مجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ میں نے آغاز میں ہی اپنی حجت کو نکال باہر کیا تھا، آپ کے کئی بچے آپ کے وعظ کے دوران فوت ہوتے گئے، مگر آپ نے وعظ سے فارغ ہونے کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔
حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ مائدہ نے زمانہ طالب علمی میں ایک پارہ زر آپ کے لیے خرچ کے لیے بھیجا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا رکھ کر باقی 70 ولیوں میں تقسیم فرما دیا۔ جو ضرورت کے لیے رکھا اس کے عوض کھانا منگوایا اور فقراء کے ساتھ مل کر کھایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کے پاس کسی کی مدد کے لیے رقم یا کھانا موجود نہ ہوتا تو آپ اپنی قمیص اٹھا کر اسے دے دیا کرتے کہ وہ اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے تمام اعمال کو پرکھا لیکن کھانا کھلانے سے بہتر عمل کسی عمل کو نہیں پایا۔ کاش میرے پاس اتنی قدرت ہوتی، مکہ میں سب بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ حضرت شیخ معمر ابو مظفر کا بیان ہے، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرماتے نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا عالم تھا کہ ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو، بیواؤں کی حاجت روائی آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے تو فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ فقراء کو آپ کے در سے بغیر سوال کیے عطا کیا جاتا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ تھا کہ اپنے مصلی کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے، بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مصلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے۔ خلیفہ وقت نے آپ کی خدمت میں خلعت فاخرہ بھیجی، جو آپ نے خدام کو حکم دیا اسے ابو الفتح چکی والے کو دے دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے خادم حضرت شیخ عبد اللطیف بن شیخ ابی نجات سے منقول ہے، ایک مرتبہ آپ کے ذمہ کچھ قرض واجب الادا ہو گیا۔ اسی دوران ایک شخص آیا جس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ شخص بغیر کسی اجازت کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا۔ پھر اس نے کچھ سونا نکالا، آپ کو دے کر غائب ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھ سے فرمایا کہ اس سونے کو قرض خواہوں اور تقسیم فرماؤں کو دے دو۔ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے اس شخص کی بابت سوال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ صراف قدر تھا۔ صراف قدر اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء کرام کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ آپ ہمیشہ نفس کا انکار کرنے والے اور سخی تھے۔ آپ کمزوروں کی مدد فرمایا کرتے تھے، طالب علموں میں علم کے موتی لٹایا کرتے تھے، دسترخوان پر بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے اور بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا میں نے نہیں دیکھا۔ الغرض علماء محققین حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے اخلاق حسنہ کا ذکر مختصر الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نہایت رقیق القلب تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہت جلدی جاری ہو جایا کرتے، اللہ کا خوف دل میں بدرجہ اتم موجود تھا، جو دعا مانگتے اللہ اسے قبول فرما دیا کرتے تھے، خلق کا خیال رکھنے والے تھے، لوگوں کی جائز ضروریات کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، جو لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا کرتے تھے، فقراء مساکین کی مدد فرمایا کرتے تھے، توفیق آپ کی چادر، تائید عزتی آپ کی معاون، علم آپ کو مہذب بنانے والا، قرب الہی ادب سکھانے والا۔ الغرض ظاہر اور حقیقت آپ کا بھید تھی۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صلہ رحمی کا ایک واقعہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرزند حضرت سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ سفر حج پر تشریف لے گئے، خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی تھی، آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ راستہ میں موضع حلہ نزد بغداد پہنچے تو آپ نے خدام کو حکم فرمایا کہ اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی اور انہیں ایک بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ کے خدام بھی ہمراہ تھے۔ آپ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے، جنہیں آپ نے ان بوڑھے میاں بیوی ان کی بیٹی کو دے دیا تاکہ وہ نادار آپ کی برکت سے مالا مال ہو سکیں۔
حضرت ابن انجار بغدادی کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن حسین نے میری جانب خط لکھا جس میں انہوں نے تحریر فرمایا، حضور سیدنا غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا میں اسے گود میں اٹھا کر کہتا یہ مشیت خداوندی ہے، بس جب کوئی بچہ مرتا تو مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں نے ابتدا ہی میں اپنی حجت کو باہر نکال دیا تھا۔ آپ کے کئی بچے آپ کے وعظ کے دوران فوت ہوئے، مگر آپ نے وعظ کے فارغ ہونے کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے مصلی کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے، بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مصلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے۔ خلیفہ وقت نے آپ کی خدمت میں خلت فاخرہ بھیجی۔ آپ نے خدام کو حکم دیا کہ اسے ابو الفتح چکی والے کو دے دے۔ آپ کے خادم حضرت شیخ عبد اللطیف بن شیخ ابی نجات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے ذمہ کچھ قرض واجب الادا ہو گیا، اسی دوران ایک شخص آیا جس نے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ شخص بغیر کسی اجازت کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا، پھر اس نے کچھ سونا نکالا آپ کو دے کر غائب ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اس سونے کو قرض خواہوں میں تقسیم فرما دو۔ میں نے آپ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ صراف قدر تھا۔ صراف قدر اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء اللہ کی مدد کیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن فتح بردی جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم مجھے ہمیشہ محمد طویل کہتے تھے، جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم طویل العمر طویل الاسفار ہوگے۔ چنانچہ شیخ ابو عبداللہ محمد نے طویل عمر پائی اور 137 برس کی عمر میں اس جہان سے کوچ فرمایا۔ آپ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر بھی کیا، یہاں تک کہ آپ کوہ کاف تک بھی گئے تھے۔ حضرت ابو المعالی احمد بن مظفر بن یوسف بغدادی حنبلی ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض فرمایا کہ میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے، اس کا بخار کسی بھی لمحے نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا تم گھر جا کر اس کے کان میں کہو، اے ام ملدم، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر حلہ میں چلی جا۔ چنانچہ حضرت ابو المعالی احمد نے ایسا ہی کیا، ان کا بیٹا تندرست ہو گیا، اس کے بعد اسے کبھی بخار نہیں ہوا۔ حضرت ابو محمد رجب بن ابی منصور داری بیان فرماتے ہیں، حضور شیخ ابو الحسن علی قریشی نے انہیں بتایا کہ میں اور حضرت علی بن ابی نصر حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں موجود تھے۔ ایک بغدادی تاجر حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا، یا سیدی، آپ کے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دعوت کو قبول کرو، پس میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے آئیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے قدر توقف کے بعد اس کی دعوت کو قبول فرما لیا اور پھر آپ خچر پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی نے دائیں رکاب کو تھام لیا، آپ نے بائیں رکاب کو تھام لیا۔ جب ہم اس تاجر کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد شریف کے تمام نامور علماء مشائخ جمع تھے۔ اس تاجر نے ایک دسترخوان بچھا رکھا تھا جس پر مختلف انواع کے کھانے موجود تھے۔ اسی دوران ایک مٹکا لایا گیا جسے کچھ لوگوں نے مل کر اٹھا رکھا تھا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا اور آپ سر جھکائے بیٹھے رہے، کسی بھی ایک کھانے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی نماز کے لیے جانے دیا۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حکم دیا اس مٹکے کو کھول دو۔ چنانچہ اس مٹکے کو کھولا گیا، اس میں سے اس تاجر کا ایک اندھا مفلوج لڑکا برآمد ہوا۔ آپ نے اس لڑکے کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے تندرست ہو جا۔ حضور غوث اعظم کا فرمانا تھا، لڑکا تندرست ہو گیا، ایسے دوڑنے لگا، بیماری نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین میں شور برپا ہو گیا۔ آپ لوگوں کی اس بے خبری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ میں نے حضرت شیخ ابو سعید کیلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، مادرزاد اندھوں کوڑھیوں کو تندرست فرما دیتے ہیں اور مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیتے ہیں، واللہ عالم۔ میں ایک مرتبہ آپ کی مسجد میں موجود تھا اور اسی دوران رافضیوں کا ایک گروہ
दो टोकरे लाया जो बंद थे। उन्होंने आपसे पूछा, इन टोकरों में क्या है? आपने अपनी मसनद से नीचे तशरीफ लाए, एक टोकरे पर हाथ रखते हुए फरमाया, इसे खोला। टोकरे को खोला गया, इसमें बीमार लड़का मौजूद था। इस लड़के का हाथ पकड़कर फरमाया, ठीक हो जा। आपका ये फरमाना था। लड़का दौड़ना शुरू हो गया। फिर आपने दूसरे टोकरे पर हाथ रखते हुए फरमाया, इसमें एक तंदुरुस्त लड़का मौजूद है। इसको खोला गया, इसमें तंदुरुस्त लड़का बरामद हुआ। राफजियों ने जब आपकी ये करामत देखी तो मुआफ़ी के तलबगार हुए। हज़रत शेख मोहम्मद बिन खिज़र फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद माजिद से सुना था। उन्होंने बयान किया कि एक मरतबा हज़ूर सैयदना गौसे आज़म की खिदमत में हाजिर था। मेरे दिल में ख़्याल आया, हज़रत शेख अहमद रिफ़ाई की ज़ियारत करनी चाहिए। हज़ूर गौसे आज़म ने फरमाया, ए खिज़र, मैं तुम्हें शेख अहमद रिफ़ाई की ज़ियारत करवा देता हूँ। फिर जब मैंने हज़ूर के हुक्म पर उनकी आस्तीन की जानिब देखा तो मुझे वो नज़र आए। उन्होंने मुझसे फरमाया, ए खिज़र, जो शख्स शहनशाह औलिया हैं, तुम उनकी ज़ियारत करने के बाद मेरी ज़ियारत क्यों करना चाहते हो, जबकि मैं भी उनकी रियाया में से हूँ? यह फरमाकर हज़रत शेख अहमद रिफ़ाई मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गए। कुछ अरसा गुजरने के बाद मैंने हजूर सैयदना गौसे आज़म से रुखसती की इजाज़त ली और वापसी पर हज़रत शेख अहमद रिफ़ाई की खिदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने वही शक्ल सूरत देखी जो मैंने हजूर सैयदना गौसे आज़म के आस्तीन में देखी थी। हज़रत शेख अहमद रिफ़ाई ने मुझे देखते ही फरमाया, ए खिज़र, क्या तुम्हें मेरी पहली मुलाकात काफ़ी नहीं थी? भूख अल्लाह के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। हज़रत शेख अबू मुहम्मद फरमाते हैं, एक रोज़ मैं हजूर सैयदना गौसे आज़म की खिदमत में ऐसी हालत में हाजिर हुआ, फाका से था। मेरे अहल व अयाल कई रोज़ से भूखे थे। मैंने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया तो आपने मेरी दिली कैफियत को भांपते हुए फरमाया, ए जूनी, भूख अल्लाह के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। अल्लाह ताला जिसको दोस्त रखता है उसको फाका की नेमत अता फरमा देता है। हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं और मेरा एक दोस्त हज की अदायगी के बाद बगदाद शरीफ आए। बगदाद शरीफ में हम किसी को नहीं जानते थे। हमारे पास सिर्फ एक कब्ज़ा कमान थी जिसे फ़रोख्त करके हम कुछ चावल खरीदे, उन्हें पकाया। हमने इन चावलों से सैर ना हो सके, ना ही कोई लुत्फ़ महसूस हुआ। बाद अज़ां हम हज़ूर की गौसे आज़म की खिदमत में हाज़िर हुए। आप कुछ कलाम फरमा रहे थे। हमें देखते ही आपने अपना कलाम क़ता कर लिया। फरमाने लगे, हिजाज़ मुक़द्दस से कुछ मेहमान आए हैं। उनके पास कब्ज़ा कमान के सिवा कुछ ना था जिसे उन्होंने फ़रोख्त करके चावल खरीदे, पका कर खाया। लेकिन ना वो सैर हुए, ना ही उनको लुत्फ़ आया। हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन अबुल हसन अली बिन अबू ताहिर इब्राहीमुल अंसारी फरमाते हैं, हमने जब हजूर सैयदना गौसे आज़म का ये कलाम सुना तो हम हैरान हुए। महफिल के इख्तिताम पर आपने दस्तरखान बिछवाया। मैंने आहिस्तगी से अपने दोस्त से उसकी पसंदीदा चीज़ के मुतालिक पूछा तो उसने कहा कि वो हलवा खाना चाहता है और मेरे दिल में इस वक्त शहद की ख्वाहिश पैदा हुई। अभी ये सब हमारे दिलों में था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादमीन को हुक्म दिया, जाओ हलवा शहद ले आओ। खादमीन ने हुक्म की तामील की, हलवा और शहद हमारे सामने लाकर रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह का इस तरह हमारे दिलों की बात पर मुत्तला होने से हम हैरान रह गए थे। हज़रत अबू हफ्स उमर बिन सालेह बगदादी एक मरतबा अपनी ऊँटनी को हाँकते हुए हजूर सैयदना गौसे आज़म की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ फरमाने लगे, हजूर, मैं हज के लिए बैतुल्ला शरीफ जाना चाहता हूँ, मगर मेरी ये ऊँटनी मेरा साथ देने के काबिल नहीं है और फ़िलहाल मेरे पास कोई दूसरी सवारी भी नहीं है। आपने अपनी इस ऊँटनी को पुश्त पर हाथ फेरा। उसके बाद हज़रत अबू हफ्स उमर बिन सालेह बगदादी ने इस ऊँटनी को एड़ी लगाई तो वो ऊँटनी बैतुल्ला शरीफ तक भागती चली गई और कोई दूसरी सवारी उसके नज़दीक नहीं आ सकी। हज़रत अबू हामिद अल हरानी फरमाते हैं, मैं एक मरतबा बगदाद शरीफ में हजूर सैयदना गौसे आज़म की खिदमत में हाजिर हुआ। अपना मुसल्ला आपके नज़दीक बिछाकर बैठ गया। आपने मुझसे फरमाया, ए हामिद, तुम अनकरीब बादशाहों के दस्तरखानों पर बैठोगे। चुनाचा जब मैं हरान पहुंचा तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुझे अपने पास रहने पर मजबूर कर दिया और मुझे अपना मुसाहिब ख़ास बनाकर नाज़िम औकाफ मुकर्रर फरमा दिया। हज़रत शेख अबू मुज़फ़्फ़र इस्माइल से मनक़ूल है, एक मरतबा शेख अली
ہی تھی، بیمار ہو گئے، حضور سیدنا غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ان کے نزدیک کھجور کے درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے، ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ روایت نے کے ان مطابق درختوں کے نیچے حضور بیٹھ کر سیدنا وضو غوث فرمایا، اعظم دو شیخ رکعت عبد نماز القادر ادا جیلانی فرمائی، کچھ رحمۃ دن اللہ علیہ گزرنے کے کی بعد ان چاروں درختوں پر ازواج پھل لگ سے گئے 27 اور وہ بیٹے اور دوبارہ سے 22 بیٹیاں سرسبز متولد و ہوئیں۔ شاداب ہو آپ کے گئے۔ بیٹوں کے علاوہ آپ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ آپ کی تمام ازواج آپ کا بے حد ادب و احترام کیا کرتی تھی، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ آپ نے اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنے ذمہ ان کے واجب حقوق بھی کبھی کوتاہی نہیں کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اب علیل رہنے لگے تھے۔ آپ کی ذات بابرکات کا فیضان جس سے ایک عالم سیراب ہوا کرتا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب سے فرمایا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن اللہ کے ساتھ ہے۔ اس وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے وصال سے قبل کلمہ طیبہ کا ورد کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ کا مزار پاک بغداد شہر کے وسط میں واقع ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے مدرسہ کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کے لیے مسند ارشاد پر متمکن ہوئے۔ آپ کے دربار سے ملحق کا بے شمار مریدین اور ارادت بندوں کے مزار بھی ہیں۔ بے شمار لوگ آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر است، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شیخ عبد القادر است۔ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ ایک دن آپ مراقبہ میں تھے، آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ غوث زمان ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربع اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کے گردنوں پر ہے۔ بادشاہ دو جہاں قبلہ اہل عرفاں، نور یزداں مدوے مہر درخشاں مدوے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستہ میں مجھے ایک بیمار، کمزور، متغیر رنگت والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا اس نے مجھ سے کہا، مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست اور توانا ہو گیا، اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا، گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں، میں قریب المرگ تھا، اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا، جامعہ مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامعہ کے دروازے پر تھا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ حضور نبی کریم آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ روایت میں آتا ہے، جس شب حضور سیدنا غوث اعظم
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اس رات آپ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اولیاء اللہ کے ہمراہ تشریف لائے، آپ کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ مادر زاد ولی، حضور سیدنا غوث اعظم مادر زاد ولی اللہ تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کیا عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، پھر اس کی تصدیق ہو گئی۔ اسی دن ماہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعہ سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا سادات کے گھرانے میں لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہوتا آپ دودھ پینا ترک فرما دیا کرتے۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی، اور آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے آپ اسی وقت دودھ پیا کرتے۔ روایت میں آتا ہے حضور سیدنا غوث اعظم جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا جہاں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ جب آپ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ نے فرمایا میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں، اب وہ ان کو اکثر وہ پڑھا کرتی تھی جب میں مادر شکم میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے بار بار سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد شریف روانہ ہوئے تو والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے، 40 دینار تمہارے لیے، تمہارے دینار میں تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی، انہوں نے فرمایا اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا، اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ کبھی مت بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی غمخوار موجود نہیں، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد فرما دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے نکلا تو راستہ میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا، قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک شخص اور آیا میرے پاس، اس نے مجھ سے یہی سوال پوچھا، میں نے بتایا میرے پاس 40 دینار ہیں، وہ بھی مذاق اڑا کر بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا، اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ حیران ہوا، اس نے مجھ سے کہا تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا، تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس
کیا ہے تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور ایک میں ہوں سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت مجاہدے بھی کیے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ کو دیے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ کی استقامت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر سے منقول ہے، فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھے بتایا بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا 44 اولیاء مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ شرمندگی ہوئی اور میں واپس ہو لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اسی دوران میری ملاقات اپنے ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دی اور یہ بتایا کہ والدہ ماجدہ نے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا۔ میں نے وہ رقم لی اور واپس ان اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور بقدر ضرورت خود بھی تھوڑی سی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا یہ رقم کہاں سے آئی؟ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بتایا یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا، میں یہ ساری رقم خود رکھ لیتا۔ پھر میں نے بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو اپنے پاس بلا کر ساتھ بٹھایا اور ہم سب نے کھانا تناول فرمایا۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کئی روز سے فاقے سے تھا اور بھوک کی شدت نے مجھے زیادہ بے چین کیا، تو میں محلہ قطیہ شرقیہ میں جا نکلا جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا اور مسجد جا بیٹھے۔ میں نے قبلہ رو بیٹھا سوچ رہا تھا مجھے اس حلوہ کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اسی دوران میری نظر کاغذ پر پڑی۔ کاغذ کو اٹھا کر دیکھا، اس میں تحریر تھا ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ خداوندی کے خوف سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوے کے نیچے سے اپنا رومال نکالا، اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس ہو لیا۔ حضرت ابو بکر تمیمی سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک مرتبہ بتایا بغداد میں سخت قحط پڑا، کھانے کو کچھ میسر نہ تھا، مجھے بھی فاقے رہتے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ کچھ زیادہ ہوا میں دریائے دجلہ پر چلا گیا تاکہ اگر کچھ گھاس یا پتے ملے تو کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ بالآخر میں شہر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، ایک نوجوان بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نٹھال تھا، جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرتے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اللہ عز و جل میرے حال سے واقف ہے، اسی پر توکل کروں اور بے قدر یا بے صبرا نہ ہوں۔ پھر وہ میری نوجوان میری جانب متوجہ ہوا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ کھانے میں کیوں نہیں شریک ہو جاتے؟ میں نے انکار کر دیا اور جب اس نے زیادہ اصرار کیا میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کیا کرتا ہوں؟ اس نے بتایا میں فقہ کا طالب علم ہوں، جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم جیلان کے ایک شخص عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا میں ہی عبد القادر ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا مجھے جیلان سے آپ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا، میں آپ کو تلاش کرتا رہا یہاں تک میرے پاس رقم ختم ہو گئی، فاقوں کی نوبت آ گئی، میں نے بھوک سے نڈال 3 دن گزار دیے۔ پھر مجھے خیال آیا فاقہ کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا، یہ کھانا آپ کی ملکیت ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔
حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا تناول فرمایا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں ابن السقا اور حضور سیدنا غوث اعظم جامعہ نظامیہ بغداد میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا، سب اس کو غوث کہتے تھے۔ وہ جب چاہتا ظاہر ہو جاتا، جب چاہتا غائب ہو جاتا۔ ایک روز ہم تینوں دوست نے اس ارادہ سے کہ ان کو ملا جائے، جب ہم روانہ ہوئے تو ابن السقا نے کہا میں اس غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے وہ موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظاہر ہوئے اور ابن السقا کے کہنے لگے اے ابن السقا، تجھ پر صد افسوس، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے جس سے تو مجھے لاجواب کرنے والا ہے۔ تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ انہوں نے ابن السقا کے بتائے بغیر اس کے سوال کا جواب دیا اور پھر فرمایا مجھے تیرے اندر کفر نظر آتا ہے، اور انہوں نے میری جانب اشارہ کر کے فرمایا تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ پھر وہ حضور سیدنا غوث اعظم کی جانب متوجہ ہوئے، ان کو پاس بٹھایا اور فرمایا آپ نیک نیتی سے میرے پاس تشریف لائے تھے، اللہ